Hamid Hussain. Maulana Saab, could you enlighten us on the concept of wasila? Many people seek dua through wasila or tufail or sadaqah of Prophet and others. What is your opinion about it? دیکھیے وسیلہ از نتھنگ ان اسلام. یہ سارا کانسیپٹ جو ہے یہ بدعت ہے. قرآن میں جو لفظ وسیلہ آیا ہے اس کو لوگ اردو کے معنی میں لے لیتے ہیں. اردو میں وسیلہ کے معنی سورس کے ہوتے ہیں. عربک میں اس نہیں ہے معنی اس کے. عربک کے معنی ہے نزدیکی، نیئرنیس، یعنی خدا کی قربت تلاش کرو. یعنی کمپلیٹلی ایلین ہے یہ کانسیپٹ اسلام میں کہ کسی کے وسیلے سے جنت میں مل جائے گی. کوئی بھی نہیں، نہ پرافٹ کا نہ کسی اور دوسرے کا. لیس للانسان الا ما سعی. آدمی کا اپنا عمل ہی آدمی کو وہاں سالویشن دے گا اور پیراڈائز میں پہنچائے گا. بال یہ کمپلیٹلی بیس لیس ہے وسیلے کا کانسیپٹ. آدمی کو اپنے عمل پر ملے گا وہاں جو کچھ ملے گا. کسی کے ریکمنڈیشن سے کچھ نہیں ملنے والا ہے. وسیلے کا معنی ہے کہ آپ ریکمینڈ کر دیں تو کوئی آپ پہنچ جائے. تو ریکمنڈیشن از نتھنگ. یہ کانسیپٹ ہی بالکل بیس لیس ہے. This question is from Muhammad Aslam. Since globalization, there have been immense interest in the West in superstitions, genius, and supernatural creatures. Of late, a large number of books and films have been produced on irrational topics, the most popular among them being Harry Potter. How do we justify this unscientific approach of the civilized and advanced world? دیکھیے یہ تو فکشن ہے، اس کو جسٹیفائی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. فکشن جو ہے وہ کبھی بھی سائنٹیفک سینس میں کبھی بھی انسان کے سبجیکٹ نہیں بن سکتا. کوئی لوگ لکھتے ہیں، کوئی لوگ پڑھتے ہیں ناول کے طریقے سے، تو چاہے وہ سپر سیلر بن جائے تب بھی اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے جب تک سائنس میں کوئی چیز پروو نہ ہو جائے ریشنلی، تب تک اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. تو میں اس کو فکشن سمجھتا ہوں. اس وجہ سے میں اس کی ان ٹرم آف سائنس اس کی ویلیو نہیں سمجھتا. جب میں اس پر سوچتا بھی نہیں کہ جو سائنٹیفکلی پروو نہ ہو، جو صرف فکشن ہو، اس پر ہم اپنا مائنڈ کیوں ویسٹ کریں. This question is from Stuti Malhotra. Today's generation is non-serious and has focused on fashion and glamour. How do we do dawah work with them? بس ان کو آپ بتائیے کہ وہ لائف کو سمجھتے ہیں کہ رائٹ ہیئر رائٹ ناؤ، مر گئے تو ختم. یہ انسائنٹیفک تھیوری ہے کہ مر گئے تو ختم. ان کو بس فلاسفی آف ڈیتھ بتانا ہے. لوگ فلاسفی آف ڈیتھ نہیں جانتے. پچھلی بار میں نے بتایا تھا کہ ڈی این میں چونکہ ڈیتھ کا کانسیپٹ لکھا ہوا نہیں ہے، اس وجہ سے انسان اس سے بے خبر رہتا ہے. تو اور کوئی بھی دوسرا اس کا سلوشن نہیں ہے کہ لوگوں کو ڈیتھ کا کانسیپٹ بتایا جائے. موت کے بعد انہیں ایک سامنا کرنا ہے اکاؤنٹیبلٹی کا، ایک ایٹرنیٹی کا، ایک نئی دنیا کا. جب تک ڈیتھ کا کانسیپٹ کلیئر نہ ہو اور کریشن پلان کلیئر نہ ہو تب تک لوگ سمجھیں گے نہیں. کیونکہ مسئلہ ہے ڈی کنڈیشننگ کا. تو کریشن پلان آف گاڈ جو ہے یا ڈیتھ کا جو کانسیپٹ ہے، اس سے ان کی ڈی کنڈیشننگ ہوتی ہے. جب ہو جائے گا تبھی سمجھیں گے بات کو. یہ اب کر رہے ہیں خدا کے فضل سے. She has another question. Lana, you mentioned a Quranic reference where God said that sea and land has been corrupted by man. Was it God's futuristic vision that he could see in the 7th century? Kindly comment. دیکھیے گاڈ کو پریزنٹ پاسٹ اور فیوچر سب کا جانتا ہے گاڈ.
اس کو پتہ ہے آگے کا بھی پیچھے کا بھی. لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ گاڈ نے انسان کو فریڈم دیا ہے اور اپنے 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 پاور کو ڈیٹیچ کر لیا ہے. وہ پاور رکھتے ہوئے اپنے کو ڈیٹیچ کر لیا. جیسے میں نے مثال دی تھی آپ کو اس کی ڈارک میٹر کی یا بلیک ہول کی, کہ اس کے پاس بہت لائٹ ہوتی ہے لیکن اپنے لائٹ کو وہ ڈیٹیچ کیے ہوئے جانے نہیں دیتا باہر. تو دیر از اے ڈیمونسٹریشن ہاؤ گاڈ واز ایبل ٹو ڈیٹیچ ہز پاور فرام مین اینڈ ویمن. خدا جانتا سب کچھ ہے لیکن وہ لوگوں کو آزادی دی ہوئی ہے. آزادی, ٹوٹل فریڈم ملا ہے انسان کو. اسی کے اعتبار سے وہ کہا جائے کہ وہ مین میڈ ہے. وہ اس کو مین میڈ کہیں گے. This question is from Shad Hussain. How Akhirat can be made understandable through reasoning? اب اس وقت میں کوئی لمبی بات نہیں کر سکتا ہوں کیونکہ اس پر ہم نے کئی کتابیں لکھی ہیں. آپ اس کو پڑھیے. میں سمجھتا ہوں کہ آخرت پوری طرح سے ایک ریشنل کانسیپٹ ہے اور پوری طرح سے وہ انڈرسٹینڈیبل ہے ایک نیشنل مائنڈ کے لیے. آپ پہلے ہماری کتابیں اس پر ہے, اس کو پڑھ لیجیے. پھر آپ کو جو اس میں کمی دکھائی پڑے پھر آپ کا کوشچن بنائیے تو انشاءاللہ زیادہ اچھا رہے گا. This question is from Rustam Ali. In a rational age, why majority of the scientists is not accepting the unity of God or the intervention of God in Big Bang? یہ بات صحیح نہیں ہے کہ میجارٹی سائنٹسٹ کی نہیں مانتی ہے. اس کے بارے میں ہمارا ایک آرٹیکل چھپا ہے, ایک سائنٹسٹ کو ہم نے نقل کیا وہاں پر. آج کی جو سائنس ہے وہ پہلے کی سائنس سے بہت ہی الگ ہے. آج کی سائنس پوری طرح ماننے لگی ہے, لیکن وہ مانتی ہے کس سینس میں؟ اس سینس میں کہ اس یونیورس کے پیچھے ایک انٹیلیجنس ہے. ایک کتاب چھپی ہے بوٹی سے, اس کا نام ہے انٹیلیجنٹ یونیورس. تو انٹیلیجنس کو تو ماننے لگے ہیں, وہ ایک مائنڈ کو ماننے لگے ہیں. ایک سائنٹسٹ نے کہا کہ میتھمیٹیکل مائنڈ ہے اس یونیورس کے پیچھے. اب ایک سپریٹ گاڈ جو ہے جسے ہم مانتے ہیں اس سینس میں نہیں کہہ رہے ہیں وہ, لیکن وہ مانتے ہیں کہ اس یونیورس کو جو ہم دیکھتے ہیں اس کو ہم ایکسپلین نہیں کر سکتے جب تک ہم یہ نہ مانیں کہ اس کے پیچھے ایک انٹیلیجنس ہے, اس کے پیچھے ایک مائنڈ ہے. یہاں تک تو آ چکے ہیں. اب ہمارا کام ہے کہ اس کو لے کر کے ہم آگے کی بات کہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ مسئلہ یہ نہیں ہے. مسئلہ یہ کہ مسلمان جو ہے لڑنے پھرنے کو بنا دیا اسلام. انہوں نے ساری دنیا میں امیج تو بنا دیا اسلام کی کہ یہ تو ملٹینسی سکھاتا ہے, یہ تو لیجنڈ آف سورڈ ہے. اس وجہ سے لوگوں کو موقع نہیں ہے, ہمارے جو بڑے بڑے مائنڈ ہیں, کہ اس اپرچونیٹی کو اویل کریں. یعنی سائنس نے یہاں تک پہنچا دیا انسانی علم کو کہ کائنات ایکسپلین نہیں ہوتی اگر ہم اس میں نہ مانیں کہ اس کے پیچھے ایک انٹیلیجنس ہے. یہاں تک پہنچا دی کیوں سائنس. اب صرف اس کو ہمیں یہ کرنا ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ جو کانسیپٹ دیا گیا ہے قرآن میں اس کو اپلائی کریں اس کے اوپر آپ. تو لوگوں کو فرصت نہیں ہے ملٹینسی سے, ورنہ اس معاملے میں 50% کام سائنس کر چکی ہے. بقیہ 50% کام جو ہے وہ باقی ہے. لیکن کب کر پائیں گے مسلمان؟ جب ملٹینسی کو چھوڑیں, اس سو کال جہاد کو چھوڑیں, یہ خلافتی کانسیپٹ کو چھوڑیں, پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کو چھوڑیں. ان چیزوں نے مسلمانوں کو تباہ کر رکھا ہے, ایکسٹریمسٹ بنا دیا, ایکسٹریمسٹ. This question is from A.S. Rizvi. Sir, you have quoted an ayat from Quran which says that in future through science all things will be cleared out, and for that you gave explanation from nature conversion, but such things were known also at the time of revelation of ayat. Can you please explain the ayat in any other way?
نہیں نہیں ایسا نہیں ہے. اس وقت کسی کو پتہ نہیں تھا ان کی باتوں کا. تو آج معلوم ہوا ہے. یہ ساری چیزیں سائنٹیفک ریولیوشن کے بعد نون بنی ہیں. اس پر میری بک ہے پوری, مذہب موجود چیلنج, اردو میں ہے, انگلش میں گاڈ رائزز ہے, اس کو پڑھیے آپ. یہ فیوچر میں ہونے والا واقعہ تھا کہ نیچر کے ایکسپلوریشن سے باتیں لوگوں کے لیے نون بنے گی جو کہ اس وقت ان نون تھیں. اس میں کئی کتابیں ہماری ہیں, اس کو آپ دیکھیے. یہ تو یعنی بہت ہی یعنی پروفڈ فیکٹ ہے کہ یہ باتیں اس وقت نہیں معلوم تھیں اور اب انسان نے جانا ہے, اور قرآن میں پہلے سے اس کو بتایا گیا تھا کہ ایسا ایسا ہونے والا ہے. He has another question, which is, you have also expressed your views about consideration of conspiracy against Islam by various people to be absurd. Sir, don't you think we should make people aware of it so that they remain cautious and alert, and also oppose such people? I also want to say that your lecture was really very nice. Thank you. ہم یہی کر رہے ہیں کام. بار بار بتا رہے ہیں لوگوں کو کہ کانسپریسی اس کو آپ کہتے ہیں, وہ تو ایک پارٹ آف لائف ہے. کہ خدا نے جب انسان کو بسایا زمین پر تو کہا کہ بعض کا بعض عدو, تم لوگ ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے. تو اینمیٹی اور کانسپریسی اور پارٹ آف نیچر ہے. یہ تو ہوگا کیونکہ انسان ٹیسٹ پر یہاں پر ہے. تو کمپلینٹ کرنا بالکل ایک فیوٹائل کام ہے, اس سے کوئی فائدہ نہیں. اپرچونیٹی کیا ہے اس کو دیکھیے, اس کو اویل کیجیے. یو ہیو ٹو اگنور دا پرابلم اینڈ اویل دا اپرچونیٹیز. دس از دا اسلامک فارمولا. This question is from Idris. According to Islam, God sent many prophets at various times and at various locations. Is there any prophet sent to Indian subcontinent and China? دیکھیے اس معاملے میں جو علماء کا کہنا ہے وہی میں بھی مانتا ہوں کہ ہم ایز اے پرنسپل تو مان سکتے ہیں کہ ہر جگہ پیغمبر آئے, لیکن نام لے کر نہیں کر سکتے ہم. سوا ان لوگوں کو جو کہ قرآن میں مینشن ہے, یعنی 25 پرافٹ. قرآن میں 25 پیغمبروں کو نام لے کر بتایا گیا ہے. تو نام لے کر تو انہیں کو مانیں گے ہم. باقی ہم یہ مانیں گے ہر جگہ آئے, ہر جگہ آئے, ہر جگہ آئے, لیکن ان کا ہسٹری میں ریکارڈ نہیں ہے. تو علماء کا جو اسٹینڈ ہے اس معاملے میں وہی میرا بھی اسٹینڈ ہے کہ ہم ایز اے پرنسپل مانتے ہیں کہ ہر جگہ پیغمبر آئے, لیکن نام لے کر ہم ان 25 پیغمبروں کو مانتے ہیں جو قرآن میں جن کا جو ریفر کیا گیا ہے. This question is from Zareen Upli. مولانا صاحب, ایک بات سمجھ میں نہیں آئی. آپ نے کہا جیسے ڈیموکریسی کا زمانہ ہے تو لوگ بچوں کے کانوں میں کہیں گے ڈیموکریسی ڈیموکریسی. میرے خیال سے اللہ اکبر چھوڑ کر کوئی اور نہیں کہنا چاہیے. دوسری بات, معجزہ جو ہے وہ اللہ نے اپنے کئی دوسرے رسولوں کو بھی دیا تھا. موسیٰ کو بھی اللہ نے کہا تھا زمین پر ڈالنے کو, وہ پھر سانپ بن گیا تھا. عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مردوں کو زندہ کرنے کا معجزہ دیا گیا. اس پر بتائیے. دیکھیے میرا مطلب یہ نہیں کہ ڈیموکریسی کہنا صحیح ہے, یہ مطلب نہیں میرا ہے. ماڈرن مائنڈ کیا ہے اس کو بتانے کے لیے میں نے ایک ایگزامپل دیا. صحیح تو وہی ہے, اللہ اکبر. لیکن آج کے مائنڈ کو اگر نہ جانے تو آپ کیسے ان کو ایڈریس کریں گے؟ ان کو ایڈریس کرنے کے لیے ان کے مائنڈ کو جاننا پڑتا ہے. باقی بریکل جو میرا جو اصل میں جو تھا یہ کہنا کہ لفظ بریکل ہی غلط یوز ہوتا ہے, معجزہ غلط یوز ہوتا ہے. جب قرآن میں اس کو معجزہ نہیں کیا گیا ہے تو آپ کیسے اس کو معجزہ کہتے ہیں؟ وہ آیت کہا گیا, آیت مینس نشانی. تو فرق کیا ہے؟ معجزہ کہہ کے اس کو پروفیٹک فنامنا بنا دیتے ہیں آپ. آیت اگر آپ کہیں تو اس کو نیچرل فنامنا بنتا ہے. وہ اس چیز کو سمجھیے آپ کہ معجزہ کا ورڈ بولتے ہی وہ پروفیٹک فنامنا بن جاتا ہے.
لیکن جب اس کو آیت کہیں, قرآن کے ٹرم یوز کریں, تو پھر وہ نیچرل فنامنا بنتا ہے. اس پر غور کیجیے. This question is from Idris. Is there any book other than Quran, Bible and Torah which can be considered as heavenly book? دیکھیں, نام لے کر تو آپ نہیں کہہ سکتے. قرآن میں جو بتایا گیا وہ تو یہی ہے. اور کوئی کتاب جو ہے وہ قرآن میں نام لے کر نہیں بتائی گئی ہے. تو ہم یہاں بھی میں کہوں گا کہ ہم ایز اے پرنسپل ہم یہ کہیں گے کہ جگہ جگہ خدا نے بھیجا ہوگا, لیکن نام لے کر تو یہی ہے, قرآن اور تورا اور انجیل. This question is from Shah Imran Hassan. What is the reality of Hur and Gulman? Please explain in detail. وہ غلبان ہے وہ قرآن مجید میں. اب یہ بس یہ کچھ پتہ نہیں کہ وہاں کیا شکل ہوگی, یہ تو تمثیل کی زبان ہے. مطلب ہے کہ وہاں پر ہر وہ چیز ملے گی جو انسان چاہتا ہے. اصل چیز جو ہے اس آیت میں ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ. اصل میں اس کو دیکھیے آپ, وہ تو ڈیٹیل ہے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ, مطلب انسان دنیا میں ڈیزائر کے ساتھ جیتا ہے, ڈیزائر کو چاہتا ہے پانا, لیکن وہ کبھی ڈیزائر اس کی فلفل نہیں ہوتی. ہر انسان انفلفلڈ ڈیزائر کے ساتھ مر جاتا ہے. تو کہا گیا کہ یہ جو انفلفلڈ ڈیزائر تمہاری ہے وہاں پوری ہوگی. اصل بات جو ہے جاننا چاہیے وہ یہ جاننا چاہیے کہ سارے انسان جو ہیں کچھ ڈیزائر کے ساتھ پیدا کیے جاتے ہیں, اور ہر انسان دوڑ رہا ہے اپنے ڈیزائر کو حاصل کرنے کے لیے, لیکن کبھی بھی کوئی آدمی اپنے ڈیزائر کو فلفل نہیں کر پاتا. تو اصل چیز جو ہے وہ ہے کہ پیراڈائز وہ جگہ جہاں آدمی کو کمپلیٹ فلفلمنٹ ملے گا. اصل بات یہ ہے. This question is from Momin. I have often heard people saying that Imam Mahdi will come and give us wisdom. What is the truth in this? Kingdom. Okay, I'll just repeat your question again. کنگڈم کے بعد تو بالکل بیس لیس ہے, کوئی کنگڈم کی بات نہیں ہے. قرآن حدیث میں جو ہے مہدی کے معنی یہ نہیں کہ وہ کنگڈم دیں گے, یہ اپنی طرف سے ایڈ کر رکھا ہے لوگوں نے, بالکل بیس لیس. مہدی کے معنی ہوتے ہیں گائیڈڈ پرسن, اس کو ہدایت ملے گی, بس وہ گائیڈڈ ہوں گے, خود انہیں ہدایت ملی ہوئی ہوگی. پہچاننا آپ کو کام ہے. وہ ایسا نہیں کہا کہ میں مہدی ہوں, میں مہدی ہوں, میں مہدی ہوں, ایسا کبھی بھی نہیں ہونے والا ہے. لوگ اندھے ثابت ہوں گے, بس یہ ہے. جو پہچانیں گے وہ خدا کی نظر پہ آنکھ والے ہوں گے, نہیں پہچانیں گے تو اندھے بنے رہیں گے. خود مہدی اعلان نہیں کرے گا کہ میں مہدی ہوں. یا آپ مت سمجھیے کہ مہدی کہے گا انا مہدی, بالکل کوئی کہے تو جھوٹ بولتا ہے وہ. مہدی نام ہے اس انسان کا جو بعد کے زمانے میں جب کہ سچائی بہت زیادہ گم ہو چکی ہوگی, سچائی کو ڈسکور کرے گا, لوگوں کے سامنے پیش کرے گا. لوگ خود سے پہچانیں کہ یہ مہدی ہے, وہ اپنے منہ سے نہیں بول کے کہے گا میں مہدی ہوں. یہ بہت بڑی فیلیسی ہے, اس میں لوگ جیتے ہیں, بہت بڑی فیلیسی ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ مہدی آ کے کہے گا میں مہدی ہوں, اب دوڑ دوڑ کے لوگ ان کا پاس چھوئیں گے. یہ بالکل بیس لیس بات ہے, بیس لیس بات. لوگ فالس ہوڈ میں جیتے ہیں, فالس ہوڈ میں. آپ کو پہچاننا پڑے گا, نہیں پہچانیں گے تو خدا کا بلائنڈ بن کر اٹھائے جائیں گے, بلائنڈ بن کر اٹھائے جائیں گے. پہچاننا آپ کا کام ہے. مہدی جو آئے گا تو کبھی بھی اعلان نہیں کرے گا میں مہدی ہوں. بہت بڑی بات سمجھنا چاہیے آپ کو. سارے لوگ فالس ہوڈ میں جیتے ہیں کہ مہدی آئے گا تو اس کی بڑی بڑی سینگ ہوگی, بڑا بڑا ہاتھ ہوگا. نہ تو یہ بات ہوگی, نہ تو اس کے اندر کوئی بہت اسپیشل چیزیں ہوں گی, نہ وہ منہ سے بولے گا. آپ کو پہچاننا پڑے گا کہ یہ وہ انسان ہے جس کو خدا نے ہدایت دی, جس نے سچائی کو ڈسکور کیا, سچائی کو جانا. ایسے زمانے میں جب سچائی گم ہو گئی تھی. بس اتنا ہی ہے مہدی کا کانسیپٹ, اس سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں ہے. This question is from Mursal Farman. If we take Musa's miraculous act as sign, and Quran also says
that the Prophet of Islam was not given any signs, then how in world a Muslim will discover signs related to his Prophet's life? دیکھیے یہاں پر مجھے جو چیز ملتی ہے قرآن سے وہ ملتی ہے وہی آیت سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. وہاں پر جو پیغمبر نے دکھا اس کو بھی آیت کہا گیا ہے, یہاں پر بھی آیت کہا گیا ہے جو بعد کو ظاہر ہوگی. تو یہاں پر میں نے اپنی سمجھ سے جانا ہے کہ اس آیت میں سائنٹیفک ایج کا ذکر ہے, یعنی سائنٹیفک ایج جب آئے گا تو نیچرل فنامنا کھلیں گے اور یہ جو خدا کی نشانیاں ہیں وہ نشانیوں کو ہم دیکھ پائیں گے. تو وہاں پر جو ہوا اس وقت سائنٹیفک ایج نہیں آیا تھا, اس وقت ہوا وہ خارق عادت کے طور پر. اب خدا نے سائنس کے ذریعے سے نیچر کو کھولا, اسی کو پریڈکٹ کیا گیا ہے اس آیت میں. ایک زمانہ آئے گا کہ جب خود انسان نیچر کو ڈسکور کر کے ان نشانیوں کو کھولے گا, پھر تم باتوں کو پہچان لو گے. یہ میں سمجھ پایا ہوں اس آیت سے. This question is from Dr. Farida Khanam. What is meant by Dajjal and Dajjal? دجل کے معنی ہوتے ہیں دھوکہ, دجال معنی دھوکہ دینے والا. میں یہاں تک سمجھا ہوں کہ دجال سے مراد ہے اسلام کا رانگ انٹرپریشن دینا, یہ دجالی ہے. نام لینا اسلام کا اور بات کہنا ان اسلامک. کیونکہ دجال دیکھیے کہا جاتا ہے عربک میں اس کو کہتے ہیں پالش کو, ملمہ کو, یعنی پیتل کا برتن ہے, آپ گولڈ کا اس پہ پالش کر دیں اور کہیں کہ دیکھو یہ سونے کا گولڈن پاٹ ہے, وہ ہے دجال. اس طرح کے ملمے کو, اس طرح کے پالش کو دجال کہتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو حدیث میں دجال کا ورڈ آیا ہے, قرآن میں تو نہیں ہے, حدیث میں, تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو بعد کے زمانے میں, لیٹر پیریڈ آف ہسٹری میں اسلام کو یعنی غلط انٹرپریشن دیں گے, اسلام سے وہ باتیں نکالیں گے جو اسلام میں نہیں ہیں. میں انہیں لوگوں کو, دجال کوئی آدمی نہیں کہ ایک بڑا سا آدمی ہوگا, اس کا سر جو ہے بادلوں تک جایا ہوا ہوگا, پاؤں سمندر میں ہوگا, یہ سب بالکل ایبسرڈ باتیں ہیں. دجال ہمارے آپ جیسا انسان ہے, صرف یہ ہے کہ وہ دجالی کرے گا, یعنی اسلام کا نام لے گا لیکن اس کا انٹرپریشن ایسا دے گا کہ اب اسلام جو ہے وہ غیر اسلام بن جائے. تو مس انٹرپریشن جو ہے اسلام کا کر کے لوگوں کو دھوکے میں ڈالنا, میں سمجھتا ہوں یہ دجالی ہے. This question is from Razia. People go to the extent of saying that it is only we who think people in earlier times were not aware. Rather, they knew all that we know today, and perhaps even more. In fact, we are just rediscovering those items. Please comment. دیکھیے یہ تو سائنٹیفک فیکٹ ہے کہ جو بھی انسان پہلے تھا وہ اس کا مائنڈ بھی اتنا ہی ڈیولپ تھا تھا ہمارا آپ کا مائنڈ. ایولیوشن تھیوری تو بالکل بیس لیس ہے, ایولیوشن تھیوری کو میں نہیں مانتا, کمپلیٹلی بیس لیس ایولیوشن تھیوری. کوئی اس میں کوئی سائنٹیفک پروف نہیں ہے ایولیوشن تھیوری کا. لیکن جو انسان آج ہے وہ انسان پہلے بھی تھا. آدم بھی اتنا ہی ڈیولپ مائنڈ تھا ان کا جتنا کہ ہمارا آپ کا ہے. تو پوٹینشیلی ہر مائنڈ اتنا ہی ڈیولپ تھا جتنا کہ ہمارا آپ کا مائنڈ ڈیولپ ہے. صرف فرق کس میں کیا ہوا ہے, انفارمیشن. آج ہم جی رہے ہیں ایسے زمانے میں جب کہ انفارمیشن بہت بڑھ گئی ہے. ایسا نہیں کہ مائنڈ زیادہ ڈیولپ ہو گیا ہے. تو گویا کہ جو اسٹف ہے وہ آج وہ پہلے نہیں تھا اسٹف, بس یہ فرق ہوا ہے. یعنی سوکریٹیز کا مائنڈ, پلیٹو کا مائنڈ, ارسطاٹل کا مائنڈ اتنا ہی ڈیولپ تھا کہ آج کے کسی آدمی کا مائنڈ. کوئی فرق نہیں ہے. انفارمیشن آج زیادہ ہو گئی ہے, بس
یہ تو سائنٹیفکلی پروف بات ہے. بات ایولیوشن تھیوری تو بالکل ایبسرڈ بات ہے, وہ کوئی اس کا کوئی سائنٹیفک پروف نہیں ہے ایولیوشن تھیوری کا. بہت لوگ مانتے ہیں تو مانتے ہیں, لیکن پروف تو کوئی نہیں آج تک پیش کر سکا اس کا. وہ تو ایک وہ ہے, ایک وہ ایک سپوزیشن ہے, بس ہائپوتھیسس ہے, وہ کوئی فیکٹ نہیں ہے وہ. This question is from Dr. M.I. Pradhan. Maulana, as you know, Madrasa Deoband has given a fatwa against terrorism. Is this not late, as many Muslims have already taken terrorism as jihad? What will become of those jihadis in Akhirat? یہ آخرت کے بعد تو خدا ہی پتہ جانتا ہے. کہ میں کہتا ہوں کہ دیوبند جو کانفرنس ہوئی ہے وہ بالکل کچھ بھی نہیں ہے, نتھنگ ہے. کیونکہ اصل کام یہ نہیں کہ آپ ٹیررزم کو کنڈیم کریں, اصل کام اپنے فتوے کو غلط بتائیں. 1857 میں انہیں لوگوں نے فتویٰ دیا تھا اور اس کو جسٹیفائی کیا تھا انہوں نے. اسی کا یہ کنٹینویشن ہے. جب تک آپ یہ نہ کہیں کہ جو دیوبند والوں نے جو فتویٰ دیا تھا 500 علماء کے دستخط سے فتویٰ ہوا تھا, اس وقت جہاد چھیڑا تھا ان لوگوں نے, آپ یہ کہیے کہ وہ فتویٰ غلط تھا, وی ویئر رانگ ایٹ دیٹ ٹائم, تو اپنے کو غلط نہ بتاتے ہوئے ایک اسٹیٹمنٹ ایشو کر دیا انہوں نے. ایسے نہیں ختم ہوتی ہے ٹیررزم. سب اسٹارٹنگ پوائنٹ یہ ہے کہ وہ کہیں وی ویئر رانگ. یہ کہا نہیں انہوں نے, نہیں کہا تو پھر چلتا رہے گا. 1% بھی اس کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے, کیونکہ وہ تو یعنی ہزاروں بک چھپی ہوئی موجود ہے جس میں اس کو جسٹیفائی کیا گیا ہے. بلکہ یہ لوگ خود اس سے پہلے ہر جلسے میں اپنا وہ بتاتے تھے کہ 100 لاکھ علماء شہید ہو گئے اور ہم نے انگریزوں کے خلاف جہاد کیا, اور ہم نے یعنی جہاد کو زندہ کیا, جو ریوائیو کیا اس کو. یہ ساری باتیں فخر کے طور پر کہتے رہیے 100 برس سے. یہ کہو کہ وہ سب ہم نے غلط کہا تھا, وہ فتویٰ ہی غلط تھا. وہ تو سچ میں گاندھی نے بچایا ہے اس ملک کو. ان لوگوں نے 1857 میں فتویٰ دیا تھا, اس وقت تو فرض ہو گیا تھا کہ ہر آدمی لڑے انگریز سے, لڑ کر اپنے کو مارتا رہے. گاندھی نے 1919 میں آ کر کہا کہ نہیں, ہم پیسفل طریقے سے آزادی حاصل کریں گے. اس ملک کو گاندھی نے بچایا ہے, ہمارے علماء نے نہیں بچایا ہے. علماء کا جو فتویٰ تھا, اور ہاتھ میں لڑ کر مرتا بس. ان کا علماء جو کہا تھا وہ تو یہ تھا کہ لڑو بڑو, یہ جہاد ہے. گاندھی کا یہ بہت بڑا کارنامہ ہے کہ انہوں نے بتایا کہ نہیں, پیسفل ایکٹیویزم ہم چلائیں گے, پیسفل میتھڈ سے ہم آزادی حاصل کریں گے. تب جا کر ہم کو راستہ ملا. سبھاش چندر بوس بھی یہی کیا تھا, انہوں نے ملٹری ایسی چلائی تھی. علماء نے اور سبھاش چندر بوس دونوں نے, جو آزاد ہند فوج تھی وہ بھی اتنی غلط تھی میں نے دیکھ, جتنا کہ علماء کا فتویٰ بھی غلط, آزاد ہند فوج بھی غلط, سبھاش چندر بوس بھی غلط, اور دیوبند کے علماء بھی غلط. کیوں؟ وہ لوگ جو بتا رہے تھے وہ ہے کہ لڑو انگریزوں سے, تو لڑو کس لیے؟ ان کے پاس طاقت زیادہ ہے, ہم مرتے رہو. گاندھی نے ڈسکور کیا کہ ہمارے پاس پیس کی طاقت ہے, اس سے ہم انڈیا کو آزاد کر سکتے ہیں. اس ملک میں اصلی جو کام کیا ہے بڑا, وہ گاندھی نے کیا ہے, نہ سبھاش چندر بوس نے کیا ہے, نہ علماء نے کیا ہے. This question is from Dr. Farida. Some believe that Darwin was Dajjal. Is it right to call him Dajjal? نہیں, یہ تو میں نہیں جانتا کون دجال کہتا ہے ڈاروین کو, یہ مجھے پتہ نہیں ہے. باقی دجال کا تعلق اس سے نہیں یاد رکھیے, یعنی سیکولر انٹرپریٹیشن کو دجالیت نہیں کہا جائے گا. یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جو اسلام کا غلط انٹرپریشن دے گے. دجال ایک مسلم ہوگا, یاد رکھیے اچھی طریقے سے اس کو, کہ دجال ایک مسلم ہوگا, مسلم ہو کر کے وہ اسلام کا رانگ انٹرپریشن دے گا وہ. باقی یہ مارکس یا فرائڈ جو ہے, فرائڈ یا ڈاروین, وہ دجال نہیں تھے, ان کا کیس الگ ہے. دجال ایک مسلم ہوگا, یا حدیث میں ہوتا ہے کہ 30 دجال ہوں گے, 30.
تو چاہے ایک دجال ہو یا 30 دجال ہو، سب مسلم ہوں گے. مسلم ہوتے ہوئے اسلام کا غلط انٹرپریشن دیں گے اور لوگوں کو بہکائیں گے. اس کو اچھے سے سمجھ لیجیے. This question is from Momin. It is said that Dajjal will say, I am God. I have read your Risala in which you mention that the evolution theory which refuses the existence of God can be the deception of Dajjal, and a person who will overcome by argument will be Mahdi. Kindly explain. نہیں دیکھیے، یہ بات غلط ہے. دجال کہے گا میں خدا ہوں، ایسی کوئی حدیث نہیں ہے. ایسی کوئی حدیث نہیں کہ دجال کہے کہ انا اللہ. یہ بات ہی اپنے آپ میں غلط ہے. دجال اپنے خدا نہیں بتائے گا. دجال اپنے کو اسلام کا سب سے بڑا یعنی وہ بتائے گا کہ میں جانتا ہوں اسلام، میں تم کو بتاؤں گا اسلام کیا ہے. تو دجال کا کیس اسلام کے مس انٹرپریٹیشن کا کیس ہے. یہ نہیں کہ وہ اپنے کو خود ہی خدا بتائے گا. اور کیا ہے؟ And the person who will overcome by argument will be Mahdi. ہاں، میں یہ مانتا ہوں کہ مہدی، چونکہ مہدی کے معنی دیکھیے عربک میں ایک ہوتا ہادی، ایک ہوتا مہدی. یہ بات سمجھ لیجیے آپ. ہادی اور مہدی یہ ایکٹیو اور پیسیو ہے. اس میں ہادی کے معنی ہے گائیڈ کرنے والا. ہادی جو ہے وہ ایکٹیو ورڈ ہے، یعنی گائیڈ کرنے والا. مہدی پیسیو ورڈ ہے، یعنی جس کو خود بھی ہدایت ملی ہوئی ہو. تو مہدی وہ ہوگا جو خود اس کو ہدایت ملی ہوئی ہوگی اور اس ہدایت کو بتائے گا لوگوں کو. کیونکہ اب ہم آ گئے ہیں سائنس کے ایج میں. اب سائنس کے ایج تو لوٹ کے جائے گا نہیں پیچھے، پھر دوبارہ ٹریڈیشن آئے گا نہیں، ٹریڈیشنل ایج. تو اب تو وہی ہوگا مہدی جو آرگومنٹ کے ساتھ پیش کرے اسلام کو، ریشنل ٹرم میں پیش کرے. اب تو سائنس کا دور آ چکا. اب کیا لوٹ کے جائے گا سائنس پیچھے کی طرف، اور پھر ٹریڈیشنل زمانہ آ جائے گا. اب ہم جس زمانے میں آ چکے ہیں اس زمانے ہی کا مطلب ہے کہ اب جو مہدی کو آنا ہے تو وہ مہدی ریشنل لینگویج بولے گا، سائنٹیفک لینگویج بولے گا، ریزن کی لینگویج بولے گا. اس کے ساتھ کوئی دوسرا مطلب اس کا ہو نہیں سکتا ہے، کیونکہ سائنس کا زمانہ تو آ چکا.